پاکستان مخالف نعرے کیوں لگے؟ ایم کیو ایم کہاں سے آپریٹ ہوگی؟ کیا فاروق ستار کی پریس کانفرنس رابطہ کمیٹی کی مشاورت سے ہوئی؟ کون کس جگہ کھڑا ہے؟ معاملات حل نہ ہوئے، عوام کشمکش کا شکار۔ ڈاکٹر عامر لیاقت متحدہ کا دفاع نہ کر سکے، آپ دیدہ ہو کر سیاست اور ایم کیو ایم سے علیحدگی کر لی۔ نسرین جلیل نے بھی ایم کیو ایم کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں آج ملاقات کر کے عامر لیاقت اور نسرین جلیل سے بات کروں گا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں میئر ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے پولنگ ختم، کراچی کے میئر کا اعلان کچھ دیر بعد۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، سول و عسکری قیادت شریک، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرانے پر اتفاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام خبر کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام عامر ڈار ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے جو پاکستان مخالف تقریر کی اور اس کے بعد معافی مانگی، اس کے بعد جو ان کے رہنما ہیں فاروق ستار، انہوں نے صفائیاں دی، ایک بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی۔ اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا تھا؟ ایم کیو ایم کو اس کا فائدہ ہوا، اس کا نقصان ہوا، اس کے محرکات کیا تھے؟ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت صوبہ سندھ میں اور کراچی میں میئر، ڈپٹی میئر اور چیئرمین اور نائب چیئرمین کے جو انتخابات جاری ہیں اور پولنگ کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی شہر میں تقریباً 85% کے قریب جو مینڈیٹ ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہے، اور جو میئر ہے اور جو ڈپٹی میئر ہے قوی امکانات ہیں کہ وہ ایم کیو ایم سے ہی ہوگا، اور جو میئر کے امیدوار ہیں وہ وسیم اختر ہیں جو کہ جیل میں ہیں، اور آج جیل سے ہی وہ آئے ووٹ اپنا کاسٹ کرنے کے لیے۔ اگر وہ منتخب ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے شہر کو ڈیلیور کر سکیں گے؟ کیا وہ اپنے عہدے پر رہیں گے؟ کیا وہ نااہل ہو جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ اس پر صورتحال پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں سینئر تجزیہ کار انجم رشید صاحب موجود ہیں۔ انجم صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ آڈیو لائن پر موجود ہوں گے، سینئر تجزیہ کار ہیں آپ بھی، بہت شکریہ مظہر صاحب۔ میں سب سے پہلے انجم صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور ہمارے ساتھ امان اللہ افریدی نون لیگ سے جو کہ ڈپٹی میئر کے امیدوار بھی ہیں، اور آج انہوں نے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عمران اسماعیل، انہیں بات کرنے سے، میڈیا کے سامنے بات کرنے سے روک دیا، انہیں دھکے دیے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے۔ میں انجم صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ میئر ڈپٹی میئر ایم کیو ایم سے ہی ہوگا؟ کل کی جو ایکسرسائز ہوئی ایم کیو ایم کا جو بحران پیدا ہوا، اس کے بعد سے آپ کو لگتا ہے کچھ نتائج تبدیل ہوں گے؟ وہی ہوں گے نتائج؟ دیکھیں، کراچی کے اندر جو ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے وہ کہتے ہیں کہ 50% سے زیادہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت کنسولیڈیٹڈ ہے، اور وہ بہت ڈسپلنڈ ہے، اور وہ بہت متحد ہے، اور وہ بہت آرگنائز ہے۔ یہ تو ثابت شدہ بات ہے۔ اور آپ الطاف حسین کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن الطاف حسین کی کمال، اور الطاف حسین بھی جو مرضی کہہ لیں، ووٹر تبدیل نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کا یہ خیال ہے؟ جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت متحد ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ اس طرح سے متحد نہیں ہے، لیکن اگر کیونکہ وہ بہت متحد ہے، بہت آرگنائز ہے، تو وہ بہت، تو آپ کو نتیجہ تبدیل ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، نتیجہ تو بہت کلیئر ہے۔ کراچی میں میئر کا الیکشن تو وسیم اختر جیتیں گے، اور وہ بہت پہلے سے پتا تھا، وہ آج کوئی پریڈکشن کی بات نہیں ہے، اور میئر ڈپٹی میئر تو ان کا ہے۔ اور جو باقی 6 ڈسٹرکٹ میونسپل کمیٹیز کے الیکشن ہیں، اس میں جو ہے وہ کراچی اتحاد جو ہے وہ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ان سب نے جو ہے مل کے ایک اتحاد بنایا تھا کہ ایم کیو ایم کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اچھا، کیا یہ اتحاد قائم ہے؟ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ اس میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ امان اللہ افریدی، جن کا تعلق نون لیگ سے ہیں، انہوں نے آج بڑی زبردست ہنگامہ آرائی کی کراچی میں۔ عمران اسماعیل ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وہ میڈیا کے سامنے آ کر بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ڈائس پر جیسے ہی وہ پہنچے امان اللہ افریدی نے انہیں دھکے دیے وہاں سے اور انہیں بات نہیں کرنے دی۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وہ کیا جسٹیفیکیشن کیا دیتی ہیں اپنی اس حرکت کی؟ ہم ان سے بات کریں گے۔ امان اللہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی میں سن رہا ہوں. بہت شکریہ. کون ہے لائن پہ؟ بہت شکریہ جی, آپ ہی ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ, اور ہمارے سینئر اینالسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا وجہ بنی, آپ نے دھکے دیے, بڑے سینئر رہنما ہیں, اگر پھوٹ پڑی ہے یا انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو اس میں یہ یہاں تک نوبت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بھائی پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ 9 مہینوں سے ہم یہ جدوجہد کر رہے تھے, اور ہم نے 6 جماعتوں کا ایک الائنس کراچی شہر میں بنایا, کراچی اتحاد کے نام سے. اس میں باقاعدہ طور پہ تقسیم ہوئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی کو دی گئی اور چیئرمین شپ ہمیں دی گئی. اور رات کو غربی کی, ڈسٹرکٹ غربی کی, جی ضلع غربی. آج رات کو ان کا ڈیمانڈ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ حلفیہ معاہدہ کریں اور تحریری کریں, اور حلفیہ معاہدہ بھی کیا اور تحریری معاہدہ بھی کیا. اور آج جب الیکشن پولنگ جب شروع ہوئی تو ہمیں ووٹ ملے ہیں 31, جبکہ ہمارے پاس ووٹ تھے 35, اور 36 ووٹ ملے ہیں ایم کیو ایم کو, اظہار الدین کو. اور ان کا وائس چیئر اور ان کا جو وائس چیئر, ہیلو جی سن, آپ بات کیجئے. ہاں, ان کا جو وائس چیئرمین ہمارے پینل سے تھا ان کو ووٹ ملے 44. تو یہ بتائیے کہ جب ایک انسان اور ایک مسلمان اگر ایک وعدہ کر لے, کسی مذہب میں بھی جھوٹ بولنا یہ حرام ہوتا ہے, اور جھوٹا انسان جو بھی ہو وہ انسانیت کا دشمن ہوتا ہے. تو غلطی آپ سے بھی ہوئی نا, آپ نے پہچانا نہیں انہیں. آفریدی صاحب, کیا آفریدی صاحب یہ جو اتحاد نے کام نہیں کیا یہ صرف ضلع غربی میں ہے, یہ باقی اضلاع میں کیا صورتحال ہے؟ یہ کراچی میں ہے, پورے کراچی میں. آج ساؤتھ میں ان کا وائس چیئرمین جیتا ہے ہمارے کراچی اتحاد سے, انہی پی ٹی آئی کا جیتا ہے. تو ہم نے تو ہر جگہ پر ان کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کیا تھا. سوال یہ ہے کہ یہ جو شکایت آپ کو ضلع غربی سے ہے یہ باقی اضلاع سے بھی ہے؟ باقی اضلاع میں بھی آپ کے ساتھ یہی ہوا ہے؟ آپ جو شکایت کر رہے ہیں اس ضلع میں؟ اصل بات یہ ہے کہ باقی اضلاع میں تو شکایت اس لیے ہم نہیں کر سکتے کہ وہاں پر جو معاہدہ تھا اس معاہدے کے تحت ان کو ووٹ ملے, اور یہاں جو معاہدہ تھا انہوں نے معاہدے کو توڑا ہے, انہوں نے الف کو توڑا ہے, انہوں نے ایم کیو ایم کا ساتھ دیا ہے. اور ابھی ان کا ایک عمران اسماعیل جو آپ کہتے ہیں کہ سینئر رہنما ہیں, یہاں میونسپل کارپوریشن کے آفس میں خود وہ میڈیا کے سامنے آئے اور یہ بات انہوں نے کی کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے کراچی میں ترقیاتی کام کرنے ہیں, یعنی کراچی میں پھر لاشیں گرانی ہیں, کراچی میں یہ بربادی. عمران اسماعیل نے یہ نہیں کہا. عمران اسماعیل تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالے ہیں, اور وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے یہ کی ہے کہ کراچی کا جو بھی میئر ہوگا ہم ان کی سپورٹ کریں گے, یہ بات کی. چلے بہت شکریہ آپ کا امان اللہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. آپ کو ایک عرض کر دوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ منٹوں میں یہ کیسے یہ بات, بلکہ ابھی رزلٹ تو یہاں کا آیا نہیں ہے, اور آنے سے پہلے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی ہمدردی کی بات کرتے ہیں. رزلٹ تو ابھی ہوگا نا, میں بھی بیٹھا ہوں, میں بھی ڈپٹی میئر کا الیکشن یہاں سے. ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم نے سن لی. آفریدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو آپ بتائیں کہ یہ اتنی ہمدردی ان کو اتنی جلدی ان سے کیسے ہوئی, یہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا امان اللہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, عمران اسماعیل صاحب سے بھی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان کا موقف بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ شاید مصروف ہیں اس وقت. پاکستان تحریک انصاف کو بہت یہاں میٹنگ بقول ان کے کراچی میں جاری ہے اور اس لیے وہ پروگرام کا حصہ نہیں بن سکیں. میرے ساتھ ڈاکٹر ہما بکائی موجود ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ یہ تو کلیئر ہے پہلے دن سے بھی تھا, اور انجم صاحب کا یہ خیال ہے جو بھی یہ ساری ایپیسوڈ ہوئی متحدہ کے قائد کی وجہ سے اس پر اس کا الیکشن کے ریزلٹس پر کوئی اثر انداز ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کے جو میئر ہیں وہ وسیم اختر ہیں, وہ جیل سے ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں. اگر وہ میئر بن جاتے ہیں جس کے 100% امکانات ہیں, کس طرح کراچی کے عوام کو وہ ڈیلیور کریں گے, کیا ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا؟ کہ یہ فیصلہ تو عوام نے کر لیا نا. عوام کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ جیل میں ہیں, اور عوام کو آج یہ بھی بتایا گیا کہ 12 مئی میں انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے. جو چلان فائل ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے ملوث ہونے کا اقرار کیا. یہ آگے چل کے رہتا ہے یا نہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. دیکھیے یہی مسئلہ ہے ایم کیو ایم کا
جس کے حوالے سے کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے نہ اسٹیبلشمنٹ دے پاتی ہے اور نہ وفاق دے پاتا ہے. اور وہ یہ کہ آپ ایم کیو ایم کے ساتھ کچھ بھی کر لیں, جو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو ووٹ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ برے ہیں بھلے ہیں یہی ہیں, ان کے علاوہ ہمارے حقوق کو کوئی محفوظ نہیں رکھ سکتا کراچی میں, یا ہماری بات کو کوئی آگے تک نہیں پہنچا سکتا. تو یہ جیسے بھی ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے رینک فائلز میں ان کے لیے ڈسلیوژنمنٹ نہیں ہے, اور اب تو آپ نے یہ ڈسلیوژنمنٹ ٹاپ لیول پر دیکھ لی. آپ نے نسرین جلیل کا نام لیا, کل فروخ نسیم جو بہت سین فیس ہیں ایم کیو ایم کا, انہوں نے بھی کل یہ بات کہی کہ اگر ایم کیو ایم جو کچھ 22 اگست کو ہوا, اگر یہ ایم کیو ایم کا فیس ہے تو ہم اس سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور اگر فاروق ستار جو بات کہہ رہے ہیں وہ آگے چل کر صحیح ثابت نہیں ہوتی اور اس میں ابہام ہے اور کنفیوژن ہے, تو پھر ایم کیو ایم بہت سارے لوگوں کو کھو دے گی جو فیس ہے ایم کیو ایم کا. اچھا, میرا خیال ہے کہ ذاتی خیال ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ مظہر عباس بھی ہیں. مظہر عباس معلوم کریں گے. ایک بات مکمل کر دوں اگر. ہاں پلیز. ایک اچھی چیز یہ تھی کہ کل جب فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی نا, تو ایسا لگا کہ باوجود اس کے کہ ایم کیو ایم کے خلاف بہت سینٹیمنٹ ہے, ایک سیاسی تدبر کا اظہار کیا گیا اور انہیں تھوڑی سی پولیٹیکل سپیس دی گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس پولیٹیکل سپیس میں ایم کیو ایم نے وقتی طور پہ کم بیک بھی کیا, لیکن اس کے بعد یہ نیریٹو ابھرا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, بجائے کہ اس ٹرینڈ کو ہم کنسالیڈیٹ کریں کہ وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں. اور پہلی دفعہ ایم کیو ایم میں یہ بات کھل کر کی گئی کہ بھئی ان بیانات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ڈاکٹر صاحب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پر کہ یہ بیانات سے شخص تک پہنچے, قطع کلامی کے لیے معذرت, اس پر ہم تفصیل سے ابھی پروگرام کے 2-3 حصے پڑے ہوئے ہیں, اس پر تفصیل سے آپ سے بات کریں گے. میں مظہر عباس آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. مظہر عباس, آپ ذرا ہمیں بتائیں گے کہ ایم کیو ایم کا یہ جو الیکشن وسیم اختر جیت رہے ہیں, ایم کیو ایم کا ووٹ بینک متاثر کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کنفیوژن تھا نہیں. اچھا, مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور وسیم اختر جیت چکے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ارشد ووڑا ہیں وہ بھی جیت چکے ہیں, یعنی ایم کیو ایم ایک بار پھر سے کراچی میں کامیاب ہو چکا. ہاں وہ تو کلیئر, پہلے دن سے 10 دن نتیجہ آ چکا. ہاں جی مظہر صاحب. دیکھیے صرف یہی نہیں, حیدرآباد میں بھی جیت گئے ہیں, میرپور خاص میں بھی جیت گئے ہیں, اور سب سے اہم بات یہ کہ کوئی ایک ووٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا. وجہ اس کی سیدھی سی ہے انجم, سیدھی سی وجہ وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے بہت واضح طور پہ ایم کیو ایم لندن کو یہ انفارم کر دیا تھا کہ دیکھیے اب یہ ممکن نہیں رہا کہ اس قسم کی تقاریر جو ہے وہ اب کی جائیں. اور یہ الطاف حسین کو انہوں نے پہلے بھی یہ بات وہ کی تھی, کمیونیکیٹ کی تھی لندن کو کہ ان کی تقریر سے نقصان ہوتا ہے. اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی پچھلے چند ماہ میں وہ یہ کہ پہلے تو تقریر جو کرتا تھا اس کے خلاف مقدمہ ہوتا تھا, لیکن کچھ عرصے سے جو تقریر سنتے ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات ہوتے ہیں. لہذا یہ بات کل رات لیٹ نائٹ الطاف حسین صاحب نے تسلیم بھی کی, مانی بھی, اور انہوں نے یہ کمیونیکیٹ کیا ایم کیو ایم پاکستان کو کہ آپ اپنی جو ہے وہ کیری آن کریں. مظہر صاحب, الطاف صاحب کی طرف سے یہ بھی بیان سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں فاروق ستار نے جو پریس کانفرنس کی اب ایم کیو ایم پاکستان سے ہی آپریٹ ہوگی, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے آج ہم نے سینیٹر میاں عتیق ہیں جو کہ ایم کیو ایم کے ہیں, انہوں نے ہم سے کمٹ کیا تھا آج پروگرام میں آنے کے لیے, لیکن پروگرام سے چند منٹس پہلے ان کا ایک ٹیکسٹ میسج آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے ایم کیو ایم لندن کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں کسی بھی پروگرام میں نہیں جاؤں گا. نہ صرف میں بلکہ کوئی بھی ایم کیو ایم کا عہدیدار کسی پروگرام میں نہیں جائے گا. اگر ایم کیو ایم پاکستان سے آپریٹ ہوگی تو پھر ابھی تک لندن سے کیوں اشارے مل رہے ہیں, لندن سے کیوں کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس پر بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. انجم صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا, جس طرح مظہر عباس صاحب نے کہا کہ ایک بھی ووٹ ادھر سے ادھر نہیں ہو پایا, ایک طرف وہ میئر کا امیدوار ہے جس پر سنگین الزامات. دیکھیں رزلٹ بہت کلیئر ہے, کراچی, میرپور خاص, حیدرآباد میں ایم کیو ایم جیتے گی,
14 اضلاع جو ہے سندھ کے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اندرون سندھ پیپلز پارٹی انپوز جیت چکی ہے، اور باقی اضلاع میں بھی جیت جائے گی سوائے بدین کے جہاں پر ذوالفقار جیتیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین یا میئر جیتیں گے لاڑکانہ وغیرہ سے، وہ تو شاید بات نہ کریں، لیکن کراچی کا میئر جو ہے، حیدرآباد کا جو میئر ہے، اس کے لیے مسئلہ ہوگا کہ کیونکہ اختیارات جو ہیں وہ میئر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مطلب سالڈ ویسٹ اٹھانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے، سیوریج کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے، پانی کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے، اور اگر شہر میں جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹ کا اختیار تو اگر کوئی بھی اختیار میئر کے پاس نہیں ہے، اور اتنی لڑائی اور اتنی سٹرگل اور اتنی الیکشن جیتنے کے بعد جب میئر آئے گا تو جب یہ اختیارات نہیں ہوں گے تو ایک جھگڑا نظر آئے گا، اور اس جھگڑے میں جو ہے وہ جھگڑا بہت آگے بڑھے گا. تو ایک کراچی صوبے کی پھر سے بات ہوگی. تو میں یہاں پر جو ہے وہ مظہر عباس سے بات کروں گا کہ مظہر، مجھے آگے نظر آ رہا ہے کہ جو ایم کیو ایم کی جو آپ نئی شکل کہہ رہے ہیں، جو پاکستان بیس ایم کیو ایم ہے، اس کو بھی جو ہے بلدیاتی الیکشن کے سلسلے میں جو آگے تصادم ہونے جا رہا ہے، اس کی شکل بھی وہی بننے جا رہی ہے جو ایم کیو ایم لندن کے ساتھ تھی. دیکھیں انجم، دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ اس کے باوجود کہ میئر کے اختیارات نہیں ہیں، لیکن چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے پاس اختیار ہوں گے. تو اس وقت ایم کیو ایم کا کراچی میں 5 میں سے 4 ان کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اتحاد کیا ہے ضلع غربی میں، جس میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ہوئے ہیں. جو اختیارات کے حوالے سے ایم کیو ایم کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اختیارات کے حوالے سے پی ٹی آئی ان کا ساتھ دے گی، اور اسی طریقے سے جو مسلم لیگ ہے اس نے بھی ان سے یہ وعدہ کیا ہے، اور جماعت اسلامی نے بھی، کہ جو میئر کے اختیارات کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ پہ دباؤ ہوگا اس میں یہ جماعتیں جو ہیں یہ ایم کیو ایم کا ساتھ دیں گی. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ نہیں بھی ہوا تب بھی چیئرمین کے تھرو تو وہ اپنے ڈسٹرکٹس میں کام کر سکتے ہیں. تو اگر 4 ڈسٹرکٹ میں ایم کیو ایم کام کرے گی تو ایون میئر کے پاس وہ پاورز نہ بھی ہوں تب بھی ایم کیو ایم کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا. اس لیے یہ جو صورتحال یہ جو ایمرج ہو رہی ہے، اس میں ایم کیو ایم کو سیاسی طور پہ فائدہ اس لیے ہوگا کہ ایم کیو ایم سیاسی دباؤ سندھ گورنمنٹ پہ بڑھائے رکھے گی. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بدین میں ذوالفقار مرزا ہار گئے ہیں. اچھا جی، خیال تھا کہ جو اسپیکولیشن تھی کہ بدین میں وہاں بھی پیپلز وہ جو ذوالفقار مرزا کے صاحبزادے تھے حسام مرزا، وہ ہار چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی وہاں جیت گئی ہے. تو وہ ان کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا. اصل اہم بات لیکن آپ بظر باز آپ جو کہہ رہے ہو کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ انحصار کرے گی یہ ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے اوپر، اور ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے پاس بھی کیا اختیارات ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر کراچی کو آپ نے کراچی بنانا ہے اور اس کو اگر کوئی شکل دینی ہے، اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ ہم کراچی کے جو ہیں وہ چیمپئن ہیں اور ہم کراچی کے جو ہے وہ مامے ہیں اور کراچی ہمارا ہے، تو پھر آپ کو میئر کو کراچی کے اختیارات لینے پڑیں گے. تو اختیارات کے لیے آپ کو تصادم نظر نہیں آ رہا پیپلز پارٹی میں؟ دیکھیں انجم، تصادم اس لیے ایم کیو ایم اوائڈ کرے گی کہ آلریڈی اس پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، آلریڈی اس پر بے شمار مقدمات ہیں. آج ان کا جب یہ سارے لوگ الیکشن کے سارے نتائج آ جائیں گے تو اس کے بعد شام کو ان کا ضلع گراؤنڈ پہ بڑا جشن ہے، اور پہلی مرتبہ ہوگا کہ لیکن مظہر صاحب سیاسی طور پر ایم کیو ایم کو زندہ کراچی میں رہنا ہے، وہ تبھی رہیں گے جب ایم کیو ایم ڈیلیور کرے گی، اور ڈیلیور تب کرے گی جب اختیارات ہوں گے. نہیں، یہ آپ دیکھیے، یہی ہمارے یہاں جو خاص طور پہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، یہ سندھ کی پولیٹیکل ڈائنامکس بڑی مختلف ہیں. دیکھیے، اگر اختیارات نہیں ملے، اختیارات کے لیے وہ سیاسی لڑائی لڑیں گے، اور وہ ایک مظلومیت کا کارڈ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. ایون وہ تصادم اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ تصادم اسلامی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، ان سب کے اتحاد کو ایک طرف پھینک کے اور اپنا اتحاد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تحریک انصاف سے کر کے سب کو فارغ کر دیا، اور ڈسٹرکٹ میونسپل کمیٹی بھی جیت گئی. وہ کھیلنے والا کھیلنے کو تیار ہو تو پھر کون نہیں کھیلے گا. جو اتحاد ایم کیو ایم کے خلاف بنایا گیا تھا وہ بھی تو اسی لیے بنایا گیا تھا کہ ایم کیو ایم کو کسی طرح سب مل کر اپنی ساری سیاسی مخاصمتیں بھول کر جو پورے ملک میں موجود ہیں سب اکٹھے ہو گئے تھے، گٹھ جوڑ کر لی تھی ایم کیو ایم کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. اور اس کے باوجود اسپیکولیشن یہ تھی کہ وہ ایم کیو ایم کو نہیں ڈیفیٹ کر پائیں گے. جو ہوا، دیکھیے ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا، سندھ میں ڈیلیوری بیسڈ پالیٹکس نہیں ہوتی. سندھ میں اس لیے ووٹ نہیں پڑتا کہ آپ نے کام کیا،
سندھ میں اس لیے ووٹ پڑتا ہے کہ آپ کا محافظ کون ہے, آپ کا انٹرسٹ وفاق کے لیول پر کون پروٹیکٹ کرے گا, اس پر سندھ کی سیاست ہوتی ہے. اور اسی لیے پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ پڑتا ہے اور اسی لیے ایم کیو ایم کو بھی ووٹ پڑتا ہے. ایم کیو ایم مستقل طاقت میں رہی ہے, وہ ان اینڈ آؤٹ آف گورنمنٹ رہی ہے. ڈاکٹر آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو ہے وہ مہاجر سندھی کو ڈراتا ہے اور سندھی مہاجر کو ڈراتا ہے, اس خوف کی بنیاد پہ ووٹ پڑتے ہیں؟ نہیں, مہاجر اور سندھی مل کر وفاق سے ڈرتے ہیں اور وہاں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ان دو جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں اگر اتنی سادہ بات ہے جو ڈاکٹر آپ کر رہی ہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مہاجر پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دے اور سندھی جو ہے وہ مہاجر کو ووٹ دے دے؟ اگر وفاق سے لڑائی ہے تو وفاق سے لڑائی میں تو مہاجر کے ساتھ مہاجر کا اتحاد ہونا چاہیے سندھی کے ساتھ. انجم رشید صاحب ایسے تو ہوا ہے, کب مستقل شور اپ کیا ہے پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم نے. سینٹ کے ابھی ووٹر نے نہیں کیا, آپ بات کر رہے ہیں لیڈرشپ کے سطح پر, لیڈرشپ کی سطح پر ایم کیو ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گئی, پیپلز پارٹی کو گرانے کے لیے پیپلز پارٹی نون کے ساتھ گئی ایم کیو ایم کو گرانے کے لیے. وہ ایک الگ کھیل ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ووٹر کی بات کریں, رورل اربن ڈیوائیڈ ہے, رورل اربن ڈیوائیڈ ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی اور بہت عرصے چلی ہے. ڈاکٹر صاحب غلط کہہ رہے ہیں, رورل اربن ڈیوائیڈ نہیں ہے. جو ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, جو سندھی لاڑکانہ شہر میں یا کراچی شہر میں رہتا ہے وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ سندھی مہاجر ڈیوائیڈ کو آپ سندھی مہاجر ڈیوائیڈ کیوں نہیں مانتے؟ سندھی مہاجر ڈیوائیڈ ہے which gets translated into rural urban divide. No, but the Sindhi in Karachi, the Sindhi in Larkana is Sindhi. The Mahajar in Karachi and Mahajar in Mirpur Khas, وہ مہاجر ہی رہتا ہے. انجم رشید صاحب, پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم سے محبت نہیں ہے, پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کی ضرورت ہے. اور اسی طرح وفاق میں بھی جو الحاق کرتے ہیں ایم کیو ایم سے سیٹوں کے لیے, وہ محبت میں نہیں کرتے, وہ ان سیٹوں پہ کرتے ہیں جو ایم کیو ایم حاصل کرتی ہے. اور ایم کیو ایم اس کو باوجود اس کے, جیسا آپ ابھی فرما رہے تھے جہاں سے بات شروع ہوئی نا کہ ایم کیو ایم نے ڈیلیور نہیں کیا, لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے بھتہ لیا, اپنے ہی لوگوں کو ہوسٹیج رکھا, اس شہر کو ختم کر دیا, شہر کے ایک جنریشن میں. آپ سن لیں نا پی ایس پی کیا کیا کہتی ہے. اس کے باوجود ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک ریکنیبل طاقت ہے کراچی میں. اور میں ایک اور گزارش اس پروگرام کے تحت کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہو ڈاکٹر صاحب اجازت ہو مجھے تو میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. اور ایسے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کھیوڑا پہنچ چکے ہیں. یہاں پر وہ جلسے سے خطاب کریں گے اور اس کے بعد وہ جہلم جائیں گے, وہاں پر بھی جلسے سے خطاب کریں گے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انہیں روکا گیا تھا, انہیں منع کیا گیا تھا کہ وہ جلسے میں نہیں جا سکتے ہیں. بہرحال وہ پہنچ چکے ہیں اور جلسے سے خطاب کریں گے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اس وقت کھیوڑا میں اپنے کارکنوں سے خطاب کریں. ناظرین آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں, وہ سنیے. آپ سب نے بلے کو ووٹ دے دیا, اس لیے کہ مقابلہ یہ بالکل آواز نہیں, یہ دوسرا مائک آ گیا وہ ہماری آڈیو جنرل جو ہے ہلو جی اچھا تھوڑا کے شہریوں 31 تاریخ کو ہم نے نون لیگ کو اس کی شکست دے دیا ہے, کیونکہ شورا کے لوگوں اس جماعت کو آپ ووٹ نہیں دے سکتے جس کا سربراہ ایک ڈاکو ہو, جس ملک کا سربراہ ملک سے پیسے چوری کرتا ہے, بہت وائبریشن ہو رہی ہے, اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. جب ایک
मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है तो उस मुल्क का पटवारी भी पैसे चोरी करता है। इसलिए 31 तारीख को बहुत आदमी को वोट देनी है तो किन्हीं को वोट देनी है। और इंशाल्लाह मजीद बातें तो मैं उधर जाके करूंगा जेल में, मजीद बातें तो करूंगा जाके जेल में। लेकिन खेड़ा के लोगों, अगर आपको आज तक हमेशा पर नून लीग को वोट दिया, आपको अगर पीने का पानी नहीं दे सके, 30 साल नून लीग आपके लिए अगर कुछ नहीं कर सकी तो अब भी कुछ नहीं करेगी। तो इंशाल्लाह 31 को सारे इलाके में, इस खूबसूरत इलाके में जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि हम इंशाल्लाह तब्दीली को वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान खेड़ा में जलसा आम से खिताब कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें मना किया गया था, पाबंदी थी कि वो जलसे में नहीं जा सकते और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। बहरहाल अपनी ज़िद पूरी की और इमरान खान वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जलसे से खिताब भी किया और ये भी कहा कि अब इसके बाद वो झेलम जाएंगे। अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। अंजुम साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले सफाई दी गई, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फारूक सत्तार साहब की जानिब से, उसके बाद उससे अगले दिन बयान आता है अल्ताफ हुसैन का। उन्होंने कहा कि पार्टी पाकिस्तान से ऑपरेट होगी। वो क्या वो आए वॉच था? क्योंकि आज जिस तरह मैंने आपको पहले मिसाल दी, सेनेटर मियां अतीक, उन्होंने सिर्फ ये कह के माजरत कर ली कि मुझे MQM लंदन की तरफ से प्रोग्राम में जाने की इजाज़त नहीं है, ना सिर्फ उन्हें बल्कि किसी भी रहनुमा को। अब तो क्लियर हो चुका कि ये सारा ड्रामा ही नजर आता था। देखें, अल्ताफ हुसैन ने पूरी स्टेट को थ्रेटन भी कर दिया, धमकी भी दे दी, हिला भी दिया, गाली भी दे दी और मीडिया पर हमला करके अपनी स्ट्रीट पावर का इजहार भी कर दिया और फिर डॉक्टर फारूक सत्तार को आगे करके हालात पे काबू भी पा लिया और अब एक नई MQM भी सामने आ गई और अल्ताफ साहब पीछे भी हट गए। और थोड़े बात मान भी लीजिए, हुकूमत की तरह है, हुकूमती इदारे की तरह है, थोड़े से आसान है किसी पार्टी के लिए, उसके कायद के लिए पाकिस्तान को जिसे मां कहा जाता है उसे गाली देना और उसके बाद माफी मांग लेना, ये सारा ड्रामा करके खामोशी इख्तियार कर लेना। अब वो वापस चले गए ना, पीछे हट गए। अब सत्तार, डॉक्टर फारूक सत्तार पार्टी चलाएंगे, सारे काम उन्होंने कर लिए और कामयाबी के साथ कर लिए। अब फारूक सत्तार पार्टी चलाएंगे, मुमकिन है उनके खिलाफ मुकदमा चलाएं तो फिर क्या शक्ल बनती है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वो फारूक सत्तार सामने ना आते तो मैं मजहर अब्बास से पूछता हूं कि मजहर अब्बास, क्या ये मुमकिन था कि फारूक सत्तार जो है वो अल्ताफ हुसैन के साथ वैसे के वैसे खड़े रहते और कहते कि जो अल्ताफ ने किया वो ठीक किया? तो क्या पाकिस्तानी रियासत MQM के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला सकती थी पूरी पार्टी के खिलाफ? और क्या शक्ल बनती? क्या हम अफोर्ड करते थे एज अ पाकिस्तान? क्या मजहर अब्बास हमारे साथ है? शायद मजहर अब्बास साहब की मजहर अब्बास साहब से मेरा ख्याल है कि राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। दोबारा कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे, आपके सामने अगर ये सवाल रखें जो बात अंजुम रशीद साहब ने की है, अब क्या लग रहा है आपको? ये सारा आई वॉच था, पार्टी इस वक्त क्या फारूक सत्तार चला रहे हैं कि लंदन से डिक्टेशन हो रही है? ये नहीं, आप क्या समझती हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने न सिर्फ MQM को बचाया बल्कि पूरे पाकिस्तान को भी एक बहरान से निकाला है? आप क्या समझती हैं? डॉक्टर फारूक सत्तार की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मास्टर स्ट्रोक थी। उससे एक रोज पहले ऐसा लग रहा था कि MQM बिल्कुल बंद गली में है और उसके पास रिकवरी और वापसी का कोई रास्ता नहीं है और लोगों का नहीं ख्याल था कि फारूक सत्तार साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो इतने वाज़े तौर पर
آپ لوگ اسے آئی واش کہہ رہے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو اگر آپ ایم کیو ایم کی ہسٹری دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی لیپ تھی ایم کیو ایم ایگزیکٹلی ایسا پاسبل نہیں تھا کہ الطاف سے علیحدگی کا کوئی اعلان کرے. جی مطلب وہ اس سے پہلے الطاف حسین صاحب اس سے سخت تقریریں کرتے رہے ہیں اور ان کے سب لوگ آ کے اس کے حوالے سے اپولوجائز کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ کہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں الطاف کے بیان کی اور ہم الطاف سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیچ اپ نہیں ہو سکتا. دوبارہ الطاف حسین صاحب پارٹی کے لیے وائبل نہیں ہو سکتے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ اس وقت ایم کیو ایم نے ایک بہت بولڈ سٹیپ لیا ہے. اور ابھی جو آپ ہی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی ایکسپوجر ہو جائے، کتنی بھی ٹینجیبل ایویڈنس سامنے آ جائے، اس کے باوجود ایم کیو ایم کا ووٹ بینک جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس وقت ڈاکٹر صاحبہ قطع کلامی کے لیے ایک بار پھر سے معذرت، اس وقت وسیم اختر جو کہ رہنما ہے متحدہ قومی موومنٹ کے، وہ اس وقت کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں، وہ دکھاتے ہیں آپ کو. تم کراچی کے میئر ہو، میں انشاءاللہ ان کی سوچ، اس فلسفے کو جو کہ عوامی خدمت ہے، اس کو آگے لے کے چلوں گا. میرے ساتھ ارشد وورا بھائی موجود ہیں اور ہماری پوری ٹیم ہے. ہمارے جو اضلاع کے لوگ ہیں، چاہے وہ اضلاع ہم نے جیتے ہیں یا کسی اور جماعت نے جیتے ہیں، ہم سب ساتھ کام کریں گے مل کے. ہم سب ساتھ مل کے، ساری سیاسی جماعتیں، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، انشاءاللہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. میں صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس صوبے کے، ان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ آئین کے تحت تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے کسٹوڈین چیف منسٹر ہیں، اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ حالات دیکھتے ہوئے کچھ ایسے فیصلے کریں جن کی وجہ سے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیے جائیں. آپ اگر یہ اختیارات دیں گے تو کراچی ڈیولپ کرے گا، کراچی ڈیولپ کرے گا، سندھ ڈیولپ کرے گا، پاکستان ڈیولپ کرے گا. کراچی ایک ایسا شہر ہے جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اس سے پورا ملک چلتا ہے. تو ہم سب کا فرض بن جاتا ہے، مجھ سے زیادہ فرض چیف ایگزیکٹو کا بنتا ہے جو کہ اس صوبے کا چیف منسٹر ہے. میں پھر سے ان کو مبارکباد پیش کروں گا اور امید رکھتا ہوں ان سے مجھے بہت امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو آگے لے کے چلیں گے اپنی سربراہی میں. کراچی میں بہت کام ہونا ہے، وہ چیف منسٹر صاحب خود ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو. ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا تو مسائل حل ہوں گے. جیسا کہ میں نے کہا، میں ایم کیو ایم کا میئر نہیں ہوں، میں کراچی کا میئر ہوں. تو کراچی کے میئر کے ناطے ہم مل کے کام کریں گے، اس شہر کے لیے کام کریں گے. اور میں کراچی سے تعلق رکھنے والے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ، جن کا تعلق پولیس سے ہے، جن کا تعلق رینجر سے ہے، میں ڈی جی رینجر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں مل کے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. مجھے علم ہے کہ آپ لوگ جانوں کا نذرانہ دے رہے ہو تاکہ پاکستان کی عوام سکون کی نیند سوئے، اس ملک میں، اس شہر میں امن قائم ہو. ہم آپ کے ساتھ ہیں. بلال صاحب، آج عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ہمیں، ہم مل کے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم کراچی میں امن چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم مل کے امن قائم کریں گے. اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، صرف میرے ساتھ پی ٹی آئی بھی ہے، میرے ساتھ جماعت اسلامی بھی ہے،
میرے ساتھ مسلم لیگ نون بھی ہے, میرے ساتھ ANP بھی ہے, میرے ساتھ آزاد امیدوار بھی ہیں. میں ان کے گھروں پہ جاؤں گا, ان کے دفتروں میں جاؤں گا, کیونکہ مسئلہ کراچی کا ہے. ہم متحد ہوں گے تو یہ مسائل حل ہوں گے, اور اگر ہم لڑتے رہے یا ہمیں لڑوانے کو قائم رکھا, سازشیں قائم رکھیں, تو یہ شہر ترقی نہیں کر سکے گا. جیسا کہ میں نے کہا, ریونیو جنریشن کراچی سے ہوتی ہے. ہم کوشش کریں یا امن قائم کریں, میکسیمم جنریشن ہو ریونیو کی, پورا ملک, پورا سندھ ترقی کرے. میں چیف منسٹر سندھ سے پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس میں ہماری سربراہی کریں. کراچی کے ایسے مسائل ہیں جن مسائل کو ہم جانتے ہیں. ہم نے کراچی کی وزارتیں چلائی ہیں اور بخوبی چلائی ہیں. ہم نے لوکل گورنمنٹ چلائی ہے اور بخوبی چلائی ہے. ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ہمیں مسائل کا پتہ ہے, ہمیں مسائل حل کیسے ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں. تو ہم سے فائدہ اٹھائیں. We are part of this solution. We are the part of the solution to resolve the issues, to resolve the problem of Sindh. ہمیں پارٹ سمجھیں. ہمارے گھر ہیں یہاں, ہمارے خاندان ہیں یہاں. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ کراچی کا یا سندھ کا امن خراب ہو. ہم سب کو ساتھ لینا چاہتے ہیں. مجھے رہنمائی چاہیے ہوگی IG سندھ کی, مجھے رہنمائی چاہیے ہوگی DG رینجر صاحب کی. ایسے ایلیمنٹس اس شہر میں موجود ہیں جو اس شہر میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رکھنا چاہتے ہیں. ہم ان کا قلعہ کما کریں گے, ہم ان کو اس شہر سے ختم کریں گے, ہم ان کو نکالیں گے. یہ علاقے ہمارے علاقے ہیں, انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, اور ہر شہری اس شہر کا چاہتا ہے کہ اس شہر میں امن ہو, اس شہر میں ہمارے بچے گراؤنڈز میں اور پارکس میں کھیل سکیں. جو لوگ نوکری یا کاروبار کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ سکون سے اپنے گھر واپس آئیں. یہ ہماری سوچ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بہت ہو چکا, بہت لڑائیاں ہو چکی, بہت خون خرابہ ہو چکا ہے اس شہر میں. ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم ہر مذہب کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہاں قائد اعظم کے جو کال ہیں, قائد اعظم نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی تھی, ڈائریکشن دی تھی, ہم اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. ہم تعصب نہیں کرنا چاہتے, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی تعصب نہ کیا جائے. ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا. ہم اس ملک کے خلاف کیا بات کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس ملک کے خلاف کوئی بات کر سکیں. وسیم بھائی یہ بتائیے گا کہ میئر اور ڈپٹی میئر بننے کے بعد آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ کون کون سے مسائل آپ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر؟ دیکھیں, جہاں تک کراچی کے ایشوز کا تعلق ہے, مسائل کا تعلق ہے, جیسے کہ میں نے کہا ہمارے ٹپس پہ ہیں وہ مسائل. ہم اس شہر میں پیدا ہوئے ہیں, یہیں بڑے ہوئے ہیں. ہم نے اس شہر کی وزارتیں سنبھالی ہیں, ہم نے کام کیا ہے, ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ہمارے پاس ڈائریکشن بھی ہے اور ہمارے پاس ایشوز کی پرائرٹیز بھی ہیں. انشاءاللہ اوتھ ہونے کے بعد ہم مل کے بیٹھیں گے. میں نے آج PTI کے ذمہ داروں سے بات کی, عمران اسماعیل سے بات کی میں نے آج, کہ اوتھ کے بعد ہم مل کے بیٹھیں گے. آپ اپنی سجیشنز دینا مجھے. اسی طرح میں جماعت کے آفس بھی جاؤں گا, میں ANP کے دفتر بھی جاؤں گا. ہمیں تلخیاں ختم کرنی ہیں. ان کے علاقوں کے سجیشنز لیں گے جو ان کی پرائرٹی بنتی ہے. میں سارے ڈسٹرکٹ جاؤں گا, سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور وہ ان کے علاقوں کے ایشوز بھی اسی طرح ریزولو کریں گے جس طرح ہم عزیز آباد کے ایشوز ریزولو کریں گے. جیل سے بیٹھ کے کیسے آپریٹ کریں؟ جیل سے وسیم بھائی یہ بتائیے کہ جیل سے بیٹھ کر کیسے آپریٹ کریں گے؟ خطاب کریں گے
کیا اس شہر کے اقتدار کے یا اس کے جو آنے والے کل کے فیصلے ہیں وہ جیل میں بیٹھ کر ہوں گے؟ دیکھیں جو مقدمات مجھ پہ ہیں وہ آپ بھی جانتے ہو، وہ آپ بھی جانتے ہو، اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج بھی سیاسی مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں اس سوال کا جواب چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس ان سے لینا چاہتا ہوں۔ آصف زرداری صاحب کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہیں، بلاول صاحب کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہیں کہ آپ کی جیلوں میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہے۔ یہ میں کھڑا ہوں سیاسی قیدی، 1 مہینہ۔ ناظرین، کراچی کے نئے میئر وسیم اختر وکٹری سپیچ کر رہے تھے اور انہوں نے جہاں کراچی کے عوام کا شکریہ ادا کیا، وہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، ان کے سامنے اپنے خدشات اور جو تحفظات ہیں جو اختیارات کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے وہ بھی ان کے سامنے رکھے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور کراچی کا وہ حلیہ بدلنا چاہتے ہیں، کراچی کی شکل بدلنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے معزز مہمان ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی کراچی سے موجود تھیں اور مظہر عباسہ ہمارے ساتھ آڈیو لائن پر موجود تھے۔ ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انجم صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تشریح کی باقی رہے گی انشاءاللہ۔ جو ٹاپک ہے اس پر ہم کل دوبارہ سے بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔